حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ چھپا ہوا ہے، ریڈیو پر قرآن سننا ناجائز ہے اور سننے والے کو روکنا واجب ہے۔ اگر آپ نہیں روکیں گے سننے والے کو تو آپ گناہ گار ہوں گے، واجب کے چھوڑنے گناہ گار ہوں گے آپ۔ اگر آپ قرآن سننے والے کو نہیں روکتے جو قرآن ریڈیو پر سن رہا ہے، بتائیے آپ اسے موبائل میں ڈال کر بڑے خوش ہیں کہ بڑی ترقی ہو رہی ہے۔ اپنے ماں باپ کی تصویر آپ قرآن میں نہیں لگا سکتے، آپ کہتے ہیں قرآن کی بے حرمتی ہے، آپ ننگی فلموں میں قرآن رکھ کے بس کہے کہ کوئی اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بتائیے عجیب سوچ ہے یہ کہہ دینا ہاں جی ٹھیک ہے قرآن میں پڑھ لو موبائل میں پڑھ لو۔ اچھا آپ کے نزدیک قرآن موبائل میں کوئی فرق نہیں ہے؟ مجھے آپ کی رائے پر انتہائی حیرت ہے اور آپ کے اجتہاد پر مجھے بڑا تعجب ہے۔ آپ سوچیے اپنے ماں باپ کی تصویر آپ قرآن میں لگانا قرآن کی بے حرمتی سمجھتے ہیں، آپ کے والدین کا کیا درجہ اللہ کی اللہ اکبر۔ آپ سوچیے آپ اس قرآن کو ان گندی تصویروں میں رکھ کر کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک صاحب قرآن پڑھ رہے تھے مسجد میں بیٹھے بیٹھے موبائل پر، نماز کھڑی ہو گئی اچانک وہ کھڑے ہوئے موبائل صحیح پہ رکھا اسی وقت اسی منٹ، اور جب صف آگے بڑھی لوگوں نے سب سیدھی کی تو انہوں نے پیر سے سرکا کر موبائل آگے کیا۔ اب بتائیے آپ اس کے دل میں اگر یہ قرآن ہوتے کہ آدمی حرکت کرتے اس کے ساتھ ہوتی آپ کا تو آپ تو اپنے اجتہاد میں ایسے آزاد ہوئے کہ آپ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آپ سوچیے عقل سے سوچیے، بجائے کسی مفتی سے فتویٰ معلوم کرنے کے اپنے دل سے پوچھیے کہ آپ کا دل کیا کہتا ہے، مانتا ہے آپ کا دل؟ ایک سیکنڈ پہلے اس میں قرآن، ایک سیکنڈ کے بعد اس میں کوئی ایڈ آ گیا، اس میں کوئی تصویر آ گئی، آپ کی تو غور تو کریں میں کیا بول رہا ہوں۔ میں علماء سے کہتا ہوں اس بات سے، ذکر جائز چیزوں سے تبدل کا حکم کرتا ہے کہ آپ جائز چیزیں چھوڑ دیجیے قرآن کی تلاوت میں۔ ایک صاحب نے استفتاء کیا مفتیان کرام سے کہ کیا میں چائے پیتے ہوئے تلاوت کر سکتا ہوں؟ جی ہاں، رمضان کا مہینہ ہے، بیچارہ رات کو بیٹھا قرآن رٹ رہا ہے، ادھر چائے رکھی ہوئی ہے، ایک گھونٹ چائے کا لے لوں قرآن پڑھ لوں، کیا میں ایسا کر سکتا ہوں؟ جواب یہ آیا فتوے میں کہ آپ پہلے چائے پی کر فارغ ہوئیے، اپنا منہ صاف کیجئے، اللہ کی طرف متوجہ ہوئیے اور قرآن کے دوران کوئی اور کام نہ کیجئے۔ ذکر جائز چیز سے تبدل کا حکم کر رہا ہے اور آپ نے تلاوت کو گندے آلے کے ساتھ جوڑ لیا ہے۔ آپ کے اجتہاد کو داد دینی چاہیے۔ کیا اجتہادی استہزاء ہے قرآن کا، میں تو نہیں سمجھتا۔ تو میرے دوستوں جو قرآن کو صرف قرآن میں دیکھ کر پڑھنا ہے، میرے یہاں اس کے قدر کوئی گنجائش نہیں۔ آپ سفر میں ہو ٹرین میں، آپ قرآن ہاتھ میں لیجیے، قرآن دیکھ کر پڑھیے، آپ قرآن ہاتھ میں لیجیے قرآن دیکھ کر پڑھیے۔ اس کی تلاوت کا بہترین وقت صبح صادق سے پہلے فرماتے تھے میں نے سارے بزرگوں کو رات وظائف کر کے دیکھے، سب سے زیادہ اللہ کا قرب جو محسوس کیا وہ صبح صادق سے پہلے قرآن دیکھ کر پڑھنے محسوس کیا۔